اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 269 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے، دیکھو شیطان تمہارے دلوں میں برے برے خیالات اور برے برے وساوس ڈالتا، اور فقر اور تنگی اور محتاجی کا خوف تمہارے دلوں میں بٹھاتا کہ دیکھو اگر تم نے مال خرچ کر دیا تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے کاروبار کا کیا ہوگا، اور اس قسم کی باتیں شیطان دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ فقر اور محتاجی اور غربت اور تنگ دستی اور افلاس کا خیال ڈالتا ہے دل کے اندر شیطان۔ یہ شیطانی خیالات ہیں۔ اور اگر اچھے خیالات آئیں، اگر کسی کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اطمینان ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، یہ ایمان اور یقین کی بات ہے۔ ایمان اور یقین کی بات اگر کسی کے دل کے اندر بیٹھی ہو تو وہ شیطان کی بات اور شیطان کے خیالات پر دھیان نہیں دے گا۔ اور اگر بخل کی اگر کوئی دل میں بات آئے، کنجوسی کی بات آئے، اور فقر اور غربت اور تنگ دستی کا خوف اگر کسی کو دل کے اندر آئے تو سمجھ لینا چاہیے شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی خیالات ہیں۔ اور اگر کسی کا دل اللہ کی ذات پر یقین اور کامل ایمان اس کے دل کے اندر ہے تو پھر وہ کیا سوچے گا کہ جب اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ کسی کا مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے سامنے دو واقعات بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کی ذات پر کتنا مطمئن رہتا اور اللہ کی ذات پر ان کا کتنا بھروسہ رہتا۔ ایک واقعہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم ان کو دیے کہ یہ جا کر کے تم اس سے گھر کے سامان لا لو، جیسا کہ ہم اپنے یہاں کہتے ہیں کرانہ سامان، گھر کی ضروریات کے لیے سامان وغیرہ لا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 درہم لے کر کے گھر سے باہر چلے۔ راستے میں اتفاق سے ایک سائل آیا اور سائل نے مانگا ان سے، انہوں نے 6 درہم ان کو دے دیے۔ اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا۔ اتنی دیر میں ایک آدمی آیا جس کے پاس اونٹ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچو گے تم؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں بیچو گے؟ 140 درہم میں بیچوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ اونٹ 140 درہم میں خریدتا ہوں اور آپ مجھ کو ادھار دے دیجیے، میں پیسے ادا کروں گا۔ اچھی بات، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ لے کر کے جا رہے تھے، ایک دوسرا آدمی ملا، اس نے پوچھا کہ آپ یہ اونٹ بیچو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں؟ 200 درہم میں۔ انہوں نے فوراً 200 درہم ان کو دیے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 200 درہم لے کر کے اس اونٹ کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ جس نے اونٹ ادھار دیا تھا وہ آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 140 درہم ان کو دے دیے اور 60 درہم لے کر کے گھر آئے۔ اور واقعہ پورا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو ایسا ایسا واقعہ پیش آیا کہ 6 درہم میں نے خرچ کیے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی، ایک درہم کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 دیں گے۔ 6 درہم میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو مجھ کو 60 درہم عطا کر دیے، ایک کے بدلے 10۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ پورا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں فرشتے تھے، تم نے جو 6 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے تو ایک فرشتے نے تو اونٹ لا کر کے آپ کو دیا اور دوسرے فرشتے نے وہ اونٹ خرید لیا۔ وہ دونوں فرشتے تھے جو آپ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ دیکھیے جب ان کا ایمان اور یقین ایسا بنا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجتے تھے، ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے تھے، ان کا ایمان اور یقین ایسا بنا ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑی ولیہ ہے، ان کا واقعہ تذکرہ کتابوں میں آتا ہے۔
بہت بڑی ولیہ تھی، ان کے پاس دو بھوکے آدمی ان کی خدمت میں آئے اور یہ سوچ کر کیا ہے کہ رابعہ بصریہ کے پاس کچھ ہوگا تو کھا لیں گے ہم دونوں آئے اور آپس میں یہ دونوں بات کرنے لگے کہ اگر رابعہ بصریہ ہماری تواضع کرتی، کچھ کھانے پینے کے سامان لا کر کے رکھتی تو بہت اچھا ہوتا۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں دو روٹیاں تھیں، انہوں نے لا کر کے ان دونوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ دونوں ابھی کھائے بھی نہیں تھے، کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی سائل آیا، سوال کرنے والا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دیجیے، میں بھوکا ہوا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر کے اس سائل کو دے دیے۔ اب یہ دونوں مہمان سوچنے لگے یہ تو عجیب و غریب بات ہو گئی کہ ہم ہی لوگ بھوکے تھے اور ہم کو اس کی ضرورت تھی، اور رابعہ بصریہ نے دونوں روٹیاں ان کو دے دی، یہ تو تہذیب کے بھی خلاف ہے کہ مہمان کے سامنے اٹھا کر کے روٹیاں ان کو دے دینا، یہ تو اچھی بات نہیں۔ دونوں سوچنے لگے۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، رابعہ بصریہ گئی تو دیکھا کہ کنیز کھڑی ہے، عورت کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں خوان ہے، دسترخوان ہے اور خوان کے اندر روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصریہ نے پوچھا کتنی روٹیاں، اس کو گنو۔ تو اس کنیز نے روٹیاں شمار کی تو 18 روٹیاں تھیں۔ رابعہ بصریہ نے کہا کہ نہیں، یہ میری روٹی نہیں ہے، جا کر یہ دے دو، جہاں سے یہ آئی ہے مالکہ نے بھیجا تھا، جا کر کے ان کو دے دو، یہ میری روٹیاں نہیں ہیں۔ نہیں، آپ کے لیے ہماری مالکہ نے اس کو بھیجا ہے، آپ رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میں نہیں لوں گی، یہ میری روٹی نہیں ہے۔ وہ گئی اور جا کر کے اس نے اپنی مالکہ سے کہا کہ رابعہ بصریہ نے یہ روٹی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے لیے روٹی نہیں ہے۔ مالکہ نے کہا کہ اس کے اندر اب مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے 20 روٹیاں جا کر کے دے کے آؤ۔ چنانچہ یہ کنیز گئی تو پوچھا کہ کتنی روٹیاں، تو کنیز نے کہا کہ 20 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصریہ نے وہ روٹیاں رکھ لیں۔ ان دونوں آدمی نے یہ دیکھا یہ واقعہ، کیا بات ہے، پہلے تو انہوں نے روٹیاں واپس کر دی اور اب جو ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ دونوں آئے تو میں نے محسوس کر لیا کہ آپ دونوں بھوکے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے 2 روٹیاں پیش کر دی اور سائل آیا، میں نے دونوں روٹیاں دے دی، اور اللہ سے میں نے یہ دعا کیا، اللہ تیرا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10 دینے کا، میں نے 2 روٹیاں آپ کے راستے میں دی ہیں، غریب کی مدد میں نے کی ہے، آپ اس کے بدلے میں 20 روٹیاں بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور 20 روٹیاں آئیں تو مجھ کو یقین ہوا اللہ کا وعدہ تھا 1 کے بدلے 10، جب 10 روٹیاں 1 کے بدلے 10 اور 2 کے بدلے 20 آئی تو پھر مجھ کو یقین ہوا کہ ہاں یہ میری روٹیاں ہے۔ دیکھیے ان لوگوں کا یقین اور اطمینان ایسا تھا۔ لیکن ایک بات یہاں پر بتا دینا ضروری ہے، شریعت کسی کو مجبور نہیں کرتی، نہیں ہے تو بھی کرو۔ مال صدقہ خیرات کرنے کا جو حکم اللہ دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہی شریعت کہ نہیں ہے تو بھی دو، کہاں سے بھی دو، قرض لا کر کے دو، ادھر سے دو ادھر سے دو، شریعت مجبور نہیں کر رہی ہے، بلکہ شریعت تو کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس ہے تو بخل مت کرو، نہیں ہے تو مجبور مت ہو، کہیں سے بھی لا کر کے دیں گے۔ بعض لوگوں کا عادت ہوتی نا، کوئی مانگا، اچھا بعض لوگ مجبور بھی کرتے، اتنا مجبور کر دیتے، اتنا مجبور کر دیتے، اس کو چین نہیں لینے دیتے، سونے نہیں دیتے، کھانے نہیں دیتے، کاروبار کرنے نہیں دیتے، اتنا مجبور کر دیتے بعض لوگ کہ وہ بیچارہ کہاں سے بھی لا کر کے تیرے پر مجبور ہوتا۔ شریعت نے ایسا نہیں کہا، ہے تو دو، نہیں ہے تو کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ دل کے اندر اگر کڑھن ہے میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو نہ دینے کے بعد بھی اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں رشتے میں ماموں لگتے۔ ایک مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں اب نہیں رہوں گا، دنیا سے اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، یا اللہ سعد کو صحت عطا فرما، سعد کو صحت عطا فرما، کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ سعد بن وقاص صحت مند ہو گئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بہت مالدار آدمی ہوں، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور میرا زیادہ کوئی بڑا خاندان نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، میں یہ چاہتا ہوں اپنے مال کا 3 حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 2 حصہ نہیں، 1 حصہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات سے واقف تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق نے پورا مال لا کر کے پیش کیا، اللہ کے رسول نے قبول کر لیا۔
لیکن بعد موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے، امت کی گنجائش کے لیے یہ بات ارشاد فرمایا کہ پورا مال خرچ مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے آل اولاد کٹورا لے کر کے بھیک مانگتی پھرے، مجھ کو یہ پسند نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، کسی کا تو پورا مال قبول کر لیا، کسی کا آدھا مال قبول کیا، کسی کا چوتھائی حصہ قبول کیا۔ حالات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے فرمائے تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، کسی حال میں بھی خرچ کرنا، گھر کا جھاڑو دے کر کے ہم تو پیش نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے کہ پورا مال لا کر کے پیش کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیا۔ لیکن دوسرے صحابہ کرام کو ان کے حالات کو دیکھ کر کے منع کر دیا کہ تم پورا مال صدقہ مت کر، جیسا کہ میں نے غالباً کبھی پیش کیا تھا واقعہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے پاس 2 باغات تھے، انہوں نے دونوں باغات اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں ایک ہی باغ خرچ کرو، ایک ہی باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دونوں باغ خرچ مت کرو، ایک باغ اپنی آل اولاد کے لیے رکھ لو۔ تو بارے کہوی آیت کریمہ کے اندر جب برے خیالات آئے، فقر کا ڈر اور خوف دل کے اندر آنے لگے، سمجھ لینا چاہیے یہ شیطانی خیالات اور شیطانی وساوس ہے، اور اگر اچھے خیالات آئے سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے خیال ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شیطان کا تو کام ہی ہے فحش کاموں کی جو ہے تبلیغ کرنا، فحش کاموں کا جو ہے دل کے اندر جذبہ پیدا کرنا، یعنی بخل پیدا کرنا۔ اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رحمت والے ہیں، اللہ وسعت والے ہیں، اللہ کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے میں خزانہ تو بھرا ہوا ہے، جب سے دنیا پیدا ہوا اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتے رہے، اس کے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آئے گی نہیں۔ جب کمی نہیں آئے گی، اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ وسعت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر تم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے صدقہ خیرات کیا تو تمہارے مال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہے تو دے دو، نہیں ہے تو قرض لے کر کے ادھر ادھر سے سود پر لے کر یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جو ہے بھائی ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم سے جو ہے کئی لوگوں نے مارکیٹ میں بھی ادھر ادھر بھی کہا کہ بھائی آپ کچھ دیجیے، میں نے یوں جیب نکال کر کے دکھا دیا، بھائی پیسے نہیں ہے میری جیب میں، دونوں جیب نکال کر کے میں نے دکھا دیا، نہیں ہے تو کوئی جو ہے زحمت کرنے کی، پریشانی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ فقر کا خوف اگر دل آئے سمجھ لینا چاہیے یہ شیطانی خیالات ہیں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے خرچ کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے یہ خیال ہے، اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ ہمارے مال میں کمی نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔